السلام علیکم ناظرین میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جو میرا موضوع ہے آپ سے بات چیت کرنے کا وہ ہے میاں نواز شریف کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا ہے، ایون فیلڈ جو لندن میں اپارٹمنٹ ہیں اس کیس میں، جس میں نیب کی طرف سے ان کو سزا دی گئی تھی، جرمانہ کیا گیا تھا، اس میں بری کر دیا گیا۔ ناظرین، ایک بات میری آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی صحافی یا کوئی آپ کے ساتھ کسی موضوع کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بات آپ یا وہ جس موضوع کے اوپر وہ گفتگو کر رہا ہے وہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس ٹاپک کے اوپر بھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اس کی آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ لندن میں اپارٹمنٹس میں تھے، وہ تقریباً 90 کی دہائی تھے، وہاں پہ میاں نواز شریف کے بچے اور یہ رہ رہے تھے۔ کئی دفعہ انٹرویو بھی آپ نے سنے ہوں گے، ان کے میاں صاحب کے جو بچے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کرائے دار ہیں، ہم کرائے پہ رہتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں۔ 2016 میں جب پاناما پیپر دنیا میں آئے، وہ کوئی عمران خان نہیں لا کے آیا تھا، وہ کوئی جنرل باجوہ نہیں لے کے آیا تھا، وہ کوئی جنرل فیض حمید نہیں لے کے آیا تھا جیسے یہ کہتے ہیں، وہ کوئی چیف جسٹس ثاقب نثار نہیں لے کے آیا تھا۔ پاناما ایک انٹرنیشنلی طور پہ آیا تھا اور اس میں ہزاروں لوگ اس کی زد میں آئے تھے اور زیادہ تر حکمران اور بادشاہ ان کی جائیدادیں ادھر نکلی تھیں۔ ان پاناما پیپرز سے پتہ چلا کہ لندن میں میاں صاحب کے بڑے مہنگے فلیٹس ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا، ان کے بیٹے نے ٹی وی پہ آ کے، کہ الحمدللہ وہ فلیٹ ہمارے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ پھر مریم نواز نے سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا کہ لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے تو لندن میں کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر اس کے بھائی نے کہا کہ الحمدللہ میری ہمشیرہ اس کی مالکن ہے۔ یہ سب آپ نے سنا۔ سننے کے بعد جب پاناما میں بھی واضح ہو گیا کہ یہ فلیٹ ان کے ہیں، تو پھر تو نیب کا پوچھنا بنتا تھا نا کہ آپ نے کدھر سے لیے، کیونکہ جس وقت سے آپ ان فلیٹس میں رہ رہے ہیں اس وقت تو آپ کے بچے کمانے کے لائق ہی نہیں تھے، چھوٹے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمائی کی اور بچوں کے نام پر انگلینڈ میں فلیٹ خریدے۔ اس وقت جب یہ کیس بنا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس وقت میاں صاحب کی اپنی حکومت تھی پاکستان کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر بھی اپنی حکومت تھی۔ 2018 تک ان کی حکومت رہی، ان کو جب سزا ہوئی تب بھی ان کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ جبکہ یہ بعد میں جب ادھر سے دوائی کے بہانے چلے گئے تھے لندن، پھر جا کے ادھر کہتے رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے پھنسایا، مجھے جنرل فیض حمید نے مجھے سزا کروائی، مجھے ثاقب نثار نے سزا کرائی۔ جبکہ میرا سوال تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے سزا کرائی، اس کا مطلب ہے کہ یہ فلیٹس بھی جنرل باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے، جسٹس اپنا ثاقب نثار نے خرید کر پھر آپ کے بچوں کے نام لگوائے یا آپ کے نام لگوائے؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ دوسرا، میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ میاں صاحب بری کیوں ہوئے ہیں، وجہ کیا تھی۔ آپ سب ہی جو پولیس میں اور کسی مقدمے میں عدالتوں میں آنا جانا ہوا ہوگا تو آپ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ ایک ملزم ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک جج ہوتا ہے جس نے ان کی باتیں سننی ہوتی ہیں، ان کے وکلا کی باتیں سننی ہوتی ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملزم سچا ہے یا مدعی سچا ہے، ملزم کو بری کرنا ہے یا ملزم کو سزا دینی ہے۔ ایون فیلڈ کا جو کیس ہے، اس میں ملزم تھے میاں محمد نواز شریف اور مدعی تھی نیب۔ نیب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کہ سرکار، وفاقی حکومت۔ اور نیب کا جو چیئرمین ہے اس وقت لگایا گیا، وہ میاں صاحب کے سکے بھائی نے لگایا ہے، یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہیں فوج سے، وہ نیب کے چیئرمین ہیں اس وقت۔ یعنی کہ مدعی کون ہوا؟ نیب،
ملزم کون ہوئے؟ میاں نواز شریف۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک جیسے عام حالات میں کوئی کسی کی چوری کر لیتا ہے، گھر سے پکڑا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوری کا مال ادھر پڑا ہے، کیس ہو جاتا ہے، عدالت میں چلتا ہے، مدعی اور ملزم جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ادھر جا کے اکثر جب مدعی ہوتا ہے وہ جج کو کہہ دیتا ہے جی میرا چور نہیں ہے۔ پولیس نے حالانکہ اس کو چور بنایا ہوتا ہے کہ یہ جی برآمدگی ہے، یہ سارا کچھ ہے، ہم نے اس سے یہ ریکور کیا ہے، جج کے سامنے وہ ثبوت پڑے ہوتے ہیں، لیکن مدعی جا کے کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا ملزم نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ باروں بار مکمکا ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو جتنا آپ کا نقصان ہوا اتنے پیسے دے دیتے۔ اکثر ہوتا ہے یہ پاکستان کی عدالتوں میں کسی سے بھی آپ تھوڑا سا بھی پوچھیں گے، ایک گلی محلے میں بھی کئی کیس آپ کو مل جائیں گے جن میں جو مدعی ہوتا ہے وہ ملزم کے حق میں بیٹھ جاتا ہے اور ملزم کو جج چھوڑ دیتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب مدعی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس کی چوری ہوئی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جج کی کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہوتی ہے ملزم کے ساتھ، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ پاکستان کا نظام ایسا ہے، نظام انصاف ایسا ہے کہ یہاں پر قتل، دہشت گردی جو بھی ہو، مدعی جا کے کہہ دیتا ہے، جج صاحب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اکثر قتلوں میں بھی سنا ہوگا کہ صلح ہوگی جی، مدعی نے جا کے بیان دے دیا اور ملزم جس کو پھانسی کا حکم ہوا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ کے گھر آ جاتا ہے، اس کو بھی رہا کرنا پڑتا ہے عدالت کو، کیونکہ مدعی اتنا اہمیت کا عمل ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، یہی نیب ہوتی ہے، یہ جب سے نیب بنی ہے، یہ بنائی بھی میاں نواز شریف نہیں تھی، تب اس کو اعتصاب الرحمان کے پتہ نہیں کیا کہا جاتا تھا، سیف الرحمان ان کے جو اپنے مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے سسر تھے، ان کی بھی طلاق ہو گئی ہے، بچی کو جنید نے دے دی ہے، وہ سسر کا نام سیف الرحمان تھا۔ سب سے پہلے میاں صاحب نے یہ 1997 میں بنائی تھی اور اس میں کافی اپنے مخالفین کو رگڑا لگایا تھا۔ اس کے بعد جب جنرل مشرف نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا، آمریت آ گئی، اس نے بھی پھر نیب کے ذریعے رگڑے لگانے شروع کر دی کہ چلو جی 90 دن ریمانڈ، فلانا فلانا فلانا۔ نیب کو یعنی کہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی اربوں روپے کی چوری والے کو کہے جی ہمارا جو جی بس جی ہم تو اپیل واپس لیتے ہیں، ہمارا کوئی کیس نہیں ہے جی، یہ ہے وہ۔ ابھی کل کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب کا جو وکیل تھا اس نے آدھا گھنٹہ لیا کہ میں اپنے دلائل دیتا ہوں، آدھے منٹ میں ہی اس نے بتا دیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ یعنی کہ لب لباب یہ تھا کہ ہمیں تو کیا، ہمارا کون سا بھی ہمارا خود کون سا پیسہ چوری ہوا ہے، پیسہ تو غریب عوام کا چوری ہوا ہے، پاکستان کا چوری ہوا ہے نا، ہمیں کیا، ہمارا تو مکمکا ہو گیا جی، ٹھیک ہے ختم کرے۔ تو پھر جج بیچارے کو کیا، وہ کیسے سزا دے سکتا؟ جب مدعی جو وہ کہتے ہیں نا جب میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی، پھر یہ باہر آ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں، یہ اس طرح سرخرو ہو گئے ہیں جسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا جو مدعی ہے وہ ہی بیٹھ گیا ہے۔ مدعی نے کہا ہے کہ ہمارے ملزم ہی نہیں ہیں جی، کوئی رولا نہیں ہے، ایون فیلڈ جدھر سے لیے ہیں جیسے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ کیس چل رہا تھا تب تو کہتے تھے یہ قطری خط پیش کیا تھا، کوئی ثبوت ان کے پاس تھے نہیں کہ کدھر سے لیے ہے، یہ آمدن اتنی کدھر سے ہوئی ہے، اور یہ پیسہ باہر لندن کیسے گیا ہے، جبکہ بینکوں کے ذریعے قانونی طور پہ نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اگر قانونی طور پہ گیا ہے تو وہ رسیدیں تو ہوں گی بینکوں میں پڑی ہوئی، بینک کا تو بہت پرانی رسیدیں پڑی ہوتی ہیں۔ ہوا اس طرح ہے کہ مدعی بیٹھ گیا ہے، میڈیا پہ باہر نعرے لگ گئے ہیں کہ ہم جی سرخرو ہو گئے، یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے مدعی کے ساتھ صلح کر لی ہے، مدعی کے ساتھ باروں بار ہم نے مکمکا کر لی ہے۔ یہ ہے اصل وجہ ایون فیلڈ کیس کی۔ یہ ہی وہ کیس ہیں جن کی سزا کے طور پر یہ جیل میں تھے اور ادھر سے دوائی کا بہانہ لگا کے بیماری کا، پلیٹلیٹس کی کمی کا، لندن گئے تھے۔ لندن جا کے کسی ہسپتال میں نہیں رہے،
اتنے شدید بیمار تھے کہ اس وقت میڈیا ہمیں بتا رہا تھا پتہ نہیں ابھی سانس آ رہی ہے، اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی، پلیٹلیٹس یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ جا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں رہے، انہی فلیٹس میں رہے ہیں، بچے بھی ادھر ابھی رہ رہے ہیں، پوتے بھی ادھر رہ رہے ہیں میاں صاحب کے، لیکن ابھی تک بھی، آج تک بھی نہیں بتایا، کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ نہیں بتایا کہ وہ ہم نے کدھر سے فلیٹ لیے ہیں، ان کی رسیدیں کہاں ہیں، وہ قطری خط کدھر ہے، وہ کیلبری فاؤنٹ کدھر ہے جس کے اوپر وہ ڈیڈ لکھی گئی تھی جب وہ آزاد ہی نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ یہ حالت ہے کہ عوام اور میڈیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سرخرو ہو گئے، جبکہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہم نے مدعی کو مکمکا کر لیا ہے، مدعی کو بٹھا دیا ہے، مدعی بیٹھنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ یعنی کہ پیسہ عوام کا لوٹا ہے، معاف مدعی نے کر دیا ہے جی۔ وہی مدعی جن کا پیسہ لوٹا گیا ہے ان سے ہی تنخواہیں لیتے ہیں یہ نیب والے۔ نیب والے تنخواہ کدھر سے لیتے ہیں؟ قومی خزانے سے، عوام کے پیسے سے، غریب کی جیب سے۔ آج میں نے ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے کہ پاکستان کے جو غریب عوام ہے وہ امیروں سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ امیروں سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ غریب عوام کے پیسے سے یہ لاکھوں روپے میں یہ نیب تنخواہیں لیتی ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں سالانہ بجٹ ہے ان کا۔ اور عدالتوں میں جا کے جو ان کا کام ہے، جو انہوں نے چور پکڑنے ہیں، جن سے پیسہ ریکور کر کے واپس لانا ہے، آپ عمران خان کے 3.5 سال دیکھ لیں کہ ان میں نیب نے کتنی ریکوریاں کی ہیں، کتنے 100 ارب روپے کی ریکوری کر کے خزانے میں جمع کرایا ہے۔ اب وہی نیب جو ہے وہ خود عدالتوں میں جا کے مجرموں کو، سزا یافتہ مجرموں کو معافیاں دے رہا ہے، تنخواہیں بھی چل رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بھائی میاں شہباز شریف وزیر اعظم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نیب کا چیئرمین لگا دیا، جو پہلے ہی ایک محکمے سے ریٹائر ہے، یعنی کہ اس کی 60 سال عمر پہلے ہی پوری ہو چکی ہے تو وہ ریٹائر ہوا ہے نا۔ انہوں نے قانون دیکھو کیسے بنائے ہوئے کہ یعنی کہ جو ریٹائر ہو جائے اس کو دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں لگا سکتے ہیں آپ، پہلے سے بھی زیادہ تنخواہ، پہلے سے بھی زیادہ مراعات دے کے۔ نوجوان بیچارے نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، یہ جو پہلے ریٹائر ہو جاتا اس کو دوبارہ پھر لے کے آ جاتے اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ۔ وجہ تو کوئی ہوگی نا، کیوں لے کے آتے ہیں؟ جبکہ ہر بندے کا بھی ذہن ہوتا ہے یار میں نے اتنی نوکری کر لی ہے، اتنے سال اب مجھے آرام کرنا چاہیے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، میرے خیال 55 کے 60 سال بعد یہ سرکاری افسر ریٹائر ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ عوام کو سوچنا چاہیے نا، یہ کیوں نہیں یہ آئین اور قانون بناتے بھی جو ایک دفعہ ریٹائر ہو گیا وہ دوبارہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لے سکتا۔ اب تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، جہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ پینشنیں بھی چل رہی ہیں، اور یہ ادھر جا کے جدھر کام ہے ان کا عدالتوں میں جا کے کیس لڑنا، کیس لڑتے بحث ہوتی، پتہ چلتا میڈیا کو بھی کہ نیب اپنے بھائی کیس لڑ رہا ہے، اس کے بعد جج چھوڑتے تو چھوڑ دیتے۔ نیب ادھر جا کے کہہ رہا ہے جی ہم نے تو کیس بنانا ہی نہیں تھا، ہمیں تو سپریم کورٹ کا حکم تھا تو ہم نے میاں صاحب کے اوپر یہ کیس بنا دیا۔ یعنی کہ ایون ان کا نیب کے مطابق تو ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ ہے لندن میں اربوں روپے کی وہ ہے ہی نہیں نا جی، وہ کہتا ہے ہم نے تو بنانا ہی نہیں تھا، ہم نے تو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہم نے کیس بنا دیا جی۔ ہم نے او اللہ کے بندو 1.5-2 سال وہ کیس چلا ہے، ڈیلی ہیئرنگ، بچہ اس کو زبانی یاد ہو گیا ہے ایون فیلڈ کا کیس، اور نیب جا کے جی ان کو معاف کر رہا ہے ہائی کورٹ میں جا کے۔ پھر اس نیب کو عوام کے اوپر بوجھ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس نیب کے اخراجات اربوں کے جو سالانہ ہے وہ عوام کے اوپر کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ اس نیب کو بند کر کے صحت کارڈ کیوں نہیں دوبارہ بحال کیا جاتا؟ یہی پیسہ صحت کارڈ کے اوپر کیوں نہیں لگایا جاتا جو ان کی تنخواہوں کے اوپر اور مراد کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ نیب جو ہے ایک طرف وہ توشہ خانہ سے گھڑی کا کوئی رولا رالا ہے عمران خان کا، اس نے یعنی کہ پیسے دے کے لیا، اس کا کیس کتنی سپیڈ سے لڑ رہا ہے، اور ایک کیس جو ثابت شدہ ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اربوں روپے کے جو ہیں ان کی کوئی رسید نہیں دی میاں نواز شریف نے، ادھر سے جا کے یعنی کہ پکی پکائی ہانڈی کو جا کے الٹا کر دیا کہ ہمارا تو جو کیس ہی نہیں ہے جی۔
عوام سوچنے پہ کیوں نہ مجبور ہو کہ یہ جو عام ریت کا بنایا ہوا، یہ جو میاں نواز شریف کی بنائی ہوئی نیب ہے، اس کو ختم کر کے اس سے بہتر ہے اتنے بجٹ میں کوئی صحت کارڈ دے دے پورے پاکستان کو، چلو عوام علاج تو کرا سکے، کوئی اسکالرشپ دے دیں تعلیمی اداروں میں غریبوں کو، کوئی اور پروجیکٹ چلا دیں، کوئی گھر بنانے کے لیے قرضے دے دیں۔ یہی جو اربوں روپیہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنا کام تو کر نہیں رہے، ایک ثابت شدہ کیس میں جا کے یہ کیس نہیں لڑ سکتے، تو پھر دوسرے سے کیا یہ ریکوری کریں گے؟ کیا امید لگائیں گے آپ ان سے؟ یعنی کہ کئی دفعہ ججز بھی، سپریم کورٹ بھی کئی دفعہ ان کے خلاف ریمارکس دے چکے ہیں، اس ادارے کے خلاف، اس ادارے کی کریڈیبلٹی کے خلاف، یہ پھر بھی چل رہا ہے۔ یہ پھر بھی جا کے آپ سنیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں جو کل ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے کیا ہے۔ نیب کی یہ حالت ہے، جبکہ دنیا سوچ رہی تھی کہ چیئرمین نیا آیا ہے تو پچھلے چیئرمین سے زیادہ ریکوریاں کرے گا۔ جو چیئرمین گیا ہے نیب کا، جسٹس جاوید اقبال، اس کا دور تھا، اس میں ریکوریاں دیکھیں کتنی اس نے کی ہیں، اس کی ریشو دیکھیں کتنی اس نے سزائیں، کتنی ریشو میں سزائیں کی ہیں، اور جو ان کو ہو گیا ہے ان کا عرصہ نکال کے دیکھیں جب سے یہ نئے چیئرمین آئے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی بتائیں نا ہم نے کتنی ریکوری کی ہے اتنے عرصے میں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارا جو فنڈ ہے، جو ہمارا بجٹ لگ رہا ہے ان کے اوپر، غریب مقروض ملک کا بجٹ جو ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ غریب مقروض ملک اور عوام کو کیا دے رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر بتایا، جٹکا طریقہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یعنی کہ یہ سرخرو اس طرح ہوئے ہیں کہ انہوں نے مدعیوں سے ساز باز کر کے، یہ مدعی نے جا کے بیان دے دیا میرے یہ ملزم ہی نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، معمول کی بات ہے۔ آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کسی کے اوپر چوری کا پرچہ ہے، 506 کا پرچہ ہے، ڈکیٹی کا پرچہ ہے، وہ جا کے اپنے مدعی کو ڈھونڈتے ہیں، پولیس ان کو گناہ گار قرار دے دیتی ہے، لیکن وہ جا کے جج کے سامنے جو مدعی ہوتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے، یہ میرا تو یہ ملزم ہی نہیں ہے جی۔ تو لہٰذا جج نے کیا، جج کی کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہوتی ہے کسی ملزم کے ساتھ، وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بری کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح بری ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کوئی ثبوت نہیں دیے ہائی کورٹ میں بری ہونے کے لیے، کوئی ایون فیلڈ کی جو رسیدیں یا منی وہ نہیں دی، وہ کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں دی کہ ہم نے یہ پیسہ لندن میں اس طرح بھیجا ہے، اس کا اکاؤنٹ سے بھیجا ہے، اتنے اس دفعہ بھیجے، اتنے اس دفعہ فلاں بندے سے ہم نے یہ ایون فیلڈ خریدے ہیں، یہ دیکھیں یہ معاہدہ ہے، کچھ نہیں دکھایا۔ صرف جو نیب یعنی کہ جو مدعی تھا، ملزم نے مدعی کے ساتھ اپنی سیٹنگ کر لی، مدعی نے جا کے عدالت میں بیان دے دیا، میاں صاحب سرخرو ہو گئے۔ سو سمپل۔